الرحمن الرحیم سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم یریدون ان یبدلوا کلام اللہ قل لن تتبعونا كذلكم قال اللہ من قبل فسیقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قلیلا قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی باس شدید تقاتلونهم او یسلمون فإن تطیعوا یؤتکم اللہ اجرا حسنا وإن تتولوا كما تولیتم من قبل يعذبكم عذابا علیما لیس علی الأعمى حرج ولا علی الأعرج حرج ولا علی المریض حرج ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار ومن یتولی یعذبہ عذابا علیما صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ الفتح کے یہ دوسرے رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ سلسلہ کلام وہی چل رہا ہے صلح حدیبیہ کے حوالے سے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے بڑی واضح فتح قرار دیا تھا اہل ایمان کے لیے، اور اس سورہ مبارکہ کے شروع میں ہی فرما دیا گیا تھا کہ فتح مبین اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے کہ انا فتحنا لک فتح مبینہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بڑی واضح فتح عطا کی ہے، اور دیکھنے والے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ فتح کس طرح کی واضح فتح ہے۔ کفار اور مشرکین تو اسے اپنی کامیابی سمجھ رہے تھے، اور مسلمان وہ بھی اس کی شکوں سے گھبرائے ہوئے تھے کہ یہ ہمارے خلاف ہے۔ تو بہرحال اللہ کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، فرما روا ہے، وہ غیب کا علم رکھتا ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ تو اس موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو مدینہ کے اطراف کے جو بدو آبادیاں تھیں ان میں سے وہ لوگ جو استطاعت رکھتے تھے اس کے باوجود وہ نہیں گئے۔ خطرہ محسوس کیا انہوں نے کہ وہاں ہم جائیں گے خالی ہاتھ جائیں گے، کوئی ہتھیار ہمارے پاس نہیں ہوں گے، تو وہ مکہ کے جو لوگ ہیں وہ تو ہم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اس لیے انہوں نے ہیلے بہانے بنائے بعد میں، اور طرح طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے پردے کو قائم رکھنے کی کوشش کی۔ تو بہرحال انہی کے حوالے سے پھر آگے بات کی جا رہی ہے۔ سیقول المخلفون، یہ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے افراد یہ ضرور کہیں گے آئندہ، جن کو چھوڑ دیا جائے گا، ساتھ نہیں رکھا جائے گا، یہ کہیں گے اذا انطلقتم الی مغانم لتاخذوها، کہ جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے نکلو گے تو یہ لوگ جنہیں پیچھے چھوڑ دیا جائے گا یہ تم سے کہیں گے، یعنی پیشگی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ خبر دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ اصل میں صورتحال یہ ہے کہ یہ تو ایک مشکل سفر تھا جو کہ مکہ کی طرف کیا گیا تھا اور اس سے انہوں نے پیچھا چھڑایا، لیکن آگے کچھ ایسی مہمات آ رہی تھیں کہ جو بڑی آسان تھیں اور آسانی سے مسلمانوں کے قبضے میں آنے والی تھیں، یعنی یہ شمالی عرب کی طرف جو کہ یہودی بستیاں تھیں۔ تو پھر یہ لوگ جو ہیں جو پیچھے رہ گئے تھے کہیں گے ہمیں ساتھ لے کر چلو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ آئیں گے آپ کے پاس، ان کو اپنے ساتھ نہ لے کر جانا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ صلح حدیبیہ کے کوئی 3 ماہ بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے سب سے بڑے گڑھ یعنی خیبر پر قبضہ کر لیا۔ خیبر پر چڑھائی کی، بڑی آسانی سے وہ قبضے میں آ گیا، اور بہت بڑا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ اور اسی طرح سے پھر دوسری یہودیوں کی جو بستیاں تھیں وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئیں، جیسے کہ تیمہ ہے، فدق ہے، یہ بڑے قیمتی علاقے تھے، بڑے زرخیز علاقے تھے، باغات تھے، تو مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ ان کو اپنے ساتھ لے کر نہ جانا، اپنے ساتھ انہی کو لے کر جانا جو صلح حدیبیہ میں آپ کے ساتھ تھے، اور انہی کا یہ حق ہے مال غنیمت انہی کو ملے۔ تو اس طرف یہ
ہدایات دی جا رہی ہیں جو کہ وقت سے پہلے ہیں، ابھی کسی کے گمان میں بھی نہیں تھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ، جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے جائیں گے وہ ضرور آپ سے آ کر کہیں گے اِذًا طَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا، جب آپ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے نکلو گے اپنی بستی سے، ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ، کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کر چلو، ہمیں بھی ساتھ رکھو۔ یُرِیدُونَ أَن يُبَدِّلُوا کلام اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں، یعنی اللہ نے تو یہ فرمان تمہیں دیا ہے کہ ان کو ساتھ لے کر نہ جانا، لیکن یہ چاہیں گے کہ ہمیں ساتھ لے کر جائیں۔ اللہ کے فرمان کو بھلا کیسے بدل سکتا ہے اللہ کا پیغمبر اور اہل ایمان؟ تو یہ اللہ کے فرمان کو بدلنا چاہتے ہیں یہ جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں۔ کل لن تتبعونا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے، یعنی ان سے صاف کہہ دینا دو ٹوک الفاظ میں کہ تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے۔ کذالکم قال اللہ من قبل، اسی طرح جیسے کہ تمہارے بارے میں اللہ نے اس سے پہلے ہی فرما دیا ہے، اللہ نے پہلے ہی ہمیں ہدایت دے دی ہے اس بارے میں۔ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسَدُونَنَا، بلکہ یہ تو یہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ بَلْ تَحْسَدُونَنَا، کہ تم تو ہم سے حسد کرتے ہو، ہمارے ساتھ حسد برت رہے ہو کہ ہمیں ساتھ لے کر نہیں جا رہے، بلکہ حسد کی بات نہیں ہے، انہوں نے اپنے رویے سے ہی اپنے آپ کو محروم کیا ہے ان چیزوں سے۔ بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کم ہی سمجھتے ہیں، یعنی اللہ کی جو ہدایت ہے اس کی طرف پوری طرح سے توجہ نہیں دیتے، کم ہی سمجھتے ہیں۔ کل للمخلفین من الاعراب، یہ بدوؤں میں جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان سے کہہ دو ستدعون الی قوم اولی باس شدید، ان قریب تمہیں ایک طاقتور قوم کی طرف بلایا جائے گا، ایک مضبوط قوم کی طرف تمہیں دعوت دی جائے گی لڑنے کے لیے، تقاتلونہم، کہ تم ان سے لڑو، ان سے لڑنے کے لیے تمہیں بلایا جائے گا، تو تمہیں ان سے لڑنا ہوگا۔ اور یسلمون، یا وہ سر تسلیم ہم کر دیں گے، یعنی اطاعت قبول کر لیں گے۔ ہو سکتا ہے لڑائی کی نوبت ہی نہ آئے، تو ذرا انتظار کرو، اس مہم پر تو ہم تمہیں نہیں لے کر جاتے، لیکن آئندہ ایسا وقت بھی آئے گا۔ بڑی مشکل مہمات آئی ہیں، جیسے غزوہ تبوک آئی جو کہ بہت بڑا ایک مارکہ تھا، اس وقت کی سپر طاقت تھی یہ روم، جس سے مقابلہ تھا، اور اہل ایمان ان کے مقابلے میں بہت تھوڑے تھے، کمزور تھے۔ اسی موقع پر یہ آپ نے اپیل کی تھی، جو کوئی گھر کا آدھا سامان لایا، جو پورا سامان لایا، تو فرمایا جا رہا ہے کہ ستدعون الی قوم اولی باس شدید، ان قریب تمہیں ایک زوراور قوم کی طرف بلایا جائے گا، تقاتلونہم، تمہیں ان سے لڑنا ہوگا، اور یسلمون، یا وہ اطاعت قبول کر لیں گے، اسلام لے آئیں یا ہمارے مطیع ہو جائیں، جزیہ دینا قبول کر لیں۔ فَإِن تُطِیعُوا، پس اگر تم اطاعت کرو گے، اگر تم اس طرف چلو گے، یُؤْتِکُمُ اللّٰهُ أَجْرًا حَسَنًا، تو اللہ تمہیں بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اچھی روش کو دیکھتے ہوئے تمہارے ساتھ اچھا رویہ کرے گا۔ تم نے اپنے آپ کو جس اجر کا مستحق بنایا، تمہیں وہ اجر ملا ہے اس وقت۔ فَإِن تَتَوَلَّوْا، اور یاد رکھو اگر تم نے منہ موڑا، کما تولیتم من قبل، جیسے پہلے تم نے منہ موڑا تھا، یعذبکم عذابا علیما، تو تمہیں اللہ دردناک عذاب سے دوچار کر دے گا۔ لیس علی الاعمی حرج، اب جن لوگوں کو اللہ نے مستثنیٰ کیا ہے، ایگزیمپٹ کیا ہے مہم پر جانے سے، ان کا ذکر ہے۔ فرمایا لیس علی الاعمی حرج، اندھے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ پیچھے رہ جائے، گھر میں بیٹھا رہ جائے، اندھے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا علی الاعرج حرج، اور اسی طرح سے لنگڑے لولے کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے، جس کے پاؤں جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ چل سکے۔ وعلی علی المریض حرج، اور اسی طرح سے کسی مریض کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بیمار ہے، اس کیفیت میں ہے کہ وہ نہیں جا سکتا، اللہ سختی میں نہیں ڈالتا کسی کو کہ کسی کی مجبوری کے باوجود اسے مشکل میں ڈال دے، یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے مفسرین نے
کچھ دوسرے لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا ہے، جیسے کہ کم سن بچے ہیں، اسی طرح سے گھر میں عورتیں ہیں، اسی طرح سے بہت بوڑھے لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، وہ بھی اس حکم میں داخل ہیں کہ ان کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بس یاد رکھو اللہ کا جو قانون ہے کیا ہے، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یدخلہ، اللہ اس کو داخل فرما دے گا جنات، باغات میں، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو قبول کر لے گا، یہ بہت بڑے فضل کی بات ہے، بہت بڑے مرتبے کی بات ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اختیار کرنا، اور اس کا اجر بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسے باغات میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں داخل ہوں گی۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جس نے منہ موڑا تو یاد رکھے یعذبہ عذابا علیما، اللہ اس کو دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ تو محترم بھائیوں، اللہ نے کس کس طرح سے دیکھیں واضح اور صاف انداز میں اپنی ہدایت کو لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ اب لوگ غور و فکر کریں کہ کیا انجام ان کو چاہیے، اور اچھا انجام چاہیے تو پھر اچھے عمل کو اختیار کریں، برا انجام چاہیے تو پھر برے راستے پر چلیں۔ تو یہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو بھی ہدایت کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔